السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو پچھلا سبق میں ہم نے اظہار کا سبق پڑھا تھا، یعنی اظہار حلقی کا سبق پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کر کے پڑھنا ہے، تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد ادا کرنا ہے۔ وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا، اور آج کا سبق میں ہم تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء۔ پچھلا سبق پڑھے تھے وہ اظہار کا تھا، اور یہ سبق ہے وہ اخفاء کا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اخفاء کس کو کہتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ پچھلا سبق میں ہم قاعدہ نمبر 1 پڑھے تھے تنوین و نون ساکن کا، اور آج کے سبق میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوک زبان تالوں سے ہٹا کر، زبان کی نوک تالوں سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا، پنکھا کے نون کو کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں؟ پنکھا، پنکھا۔ اسی طرح نون کو پڑھنا ہے اخفاء میں، پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اخفاء جو کریں گے وہ 1 الف کے برابر وہاں پہ ہم اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے یہ 15 حروف میں سے، یہاں پہ جو 15 حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ 15 حروف میں سے اگر کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اظہار اور اخفاء میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اور اخفاء کو کس طرح سے پڑھتے ہیں میں پڑھوں گا، ساتھ میں آپ کو بھی پڑھنا ہے اور آپ کو سمجھنا بھی ہے کہ اخفاء کو کس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، انت من، ذال زیر دی، انت مودی، را پیش رو، انت مودر۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا ہے، یہاں پہ تا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ اور ناک میں کتنا دیر چھپائیں گے؟ 1 الف کے برابر چھپائیں گے۔ جیسے انت مودر، انت مودر، انت، انت، جو ناک میں نون کی آواز کو لے جا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو اخفاء کہتے ہیں۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو اسی طرح سے نون کو ناک میں چھپا کر کے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے 1 الف کے برابر پڑھیں گے۔ جیسے انت مودر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم 2 زبر من، کرامن،
کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبین۔ یہاں پہ بھی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، کاف ہے، تو یہاں پہ بھی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تنوین ہے تو نون جیسی جو تنوین اور نون ساکن کے پڑھنے میں جو نون کا آواز آتا ہے اس کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر کے پڑھیں گے، اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ جیسے کرامن کاتبین، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، کنتو تو، را کھڑا زبر را، کنتو ترا، با دو زبر بن، کنتو ترابن، کنتو ترابن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن فآ، واو کھڑا زبر وا، یتیمن فآوا، یتیمن فآوا، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخلا، ہا الٹا پیش ہو، یہاں پہ الٹا پیش لکھا ہوا نہیں ہے، آئیے ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، من دخلہ، من دخلہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، رسول کا، را یا زیر ری، رسول کری، میم دو زیر من، رسول کریم، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذاتا، نارن ذاتا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، فا یا زیر فی، کتابن فی، ہا زیر ہی، کتابن فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش ین، یوم ین، فا زبر فا، یوم ینفا، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے طا ہے، تو یہاں پہ اخفا جو کریں گے، اخفا کو بھی موٹا کر کے پر کر کے اخفا کریں گے، یعنی جو حروف مستعلیہ ایک حروف آتا ہے وہ آگے کے سبق میں ہم سمجھیں گے کہ کون سا حروف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے یہ کہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ طا ہے، یہ طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو اخفا جو کریں گے اس کو بھی ہم تھوڑا پر کر کے اخفا کریں گے، جیسے من طغا، من طغا، فا تا زبر فت، ہا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قری،
بادو پیش بن فتح قریب، یہاں بھی موٹا کر کے اخفا کریں گے، اس لیے کہ قاف کو پر پڑھتے ہیں، بڑی قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ اخفا جو کریں گے اس کو بھی تھوڑا پر کر کے اخفا کریں گے، جیسے فتح قریب، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، یہاں پہ موٹا کر کے اخفا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سا کو پر نہیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ نارمل طریقے سے اخفا کرنا ہے۔ میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقولت، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، قاف زبر قا، شیئن قا، دال یا زیر دی، شیئن قدی، را دو پیش رن، شیئن قدیر، یہاں پہ بھی جو اخفا کریں گے اس کو پر کر کے اخفا کریں گے، اس لیے قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ اخفا ہے، تنوین کے بعد یہ قاف ہے، تو اخفا جو کریں گے پر کر کے اخفا کریں گے، جیسے شیئن قدیر۔ تو آئیے روا میں سمجھتے ہیں کہ روا میں کس طرح سے پڑھنا ہے اخفا کو۔ اور ایک بات یہاں پہ اور دھیان میں رکھنا ہے، جو اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں ہجے میں، جیسے لوگ ہجے کرتے ہیں کہ حمزہ نون زبر ان، تو یہاں پہ لوگ یہاں پہ اخفا کر دیتے ہیں ہجے میں، حمزہ نون زبر پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حروف آئے گا تو ہی اخفا ہوگا، تو ہم ابھی صرف حمزہ نون کو پڑھ رہے ہیں، تو اخفا کیسے کریں گے؟ جب تا کو ہم ملائیں گے اس کے بعد پھر ہم اخفا یہاں پہ کر کے پڑھیں گے۔ تو ہجے جب کریں گے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، جب تا زبر تا پڑھیں گے تو ہم اس پہ اخفا کریں گے، اور جب ہجے کریں گے تو صرف حمزہ نون زبر ان اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیے ہوں گے اچھے سے۔ تو آئیے روا میں اب پڑھتے ہیں۔ انت منذر کراما کاتبین، کراما کاتبین، کنت ترابا، کنت ترابا، یتیما فآوى، من دخله، من دخله، رسول کریم، رسول کریم، نارا ذات، نارا ذات، کتاب فیہ یوم ینفخ، یوم ینفخ، من طغى، من طغى، فتح قریب، من ثقلت، انزلنا، انزلنا، شیء قدیر، شیء قدیر۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو لوگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو چینل میں نئے ہیں وہ پیچھے والا سبق کو بھی ضرور پڑھ لیں، اور اس سے پہلے جو اظہار کا سبق پڑھے تھے اگر آپ لوگ وہ سبق کو نہیں دیکھ پائے ہوں گے تو میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، اس پہ جا کر آپ پچھلا سبق یعنی اظہار کا سبق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔
تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔